ایک وہ عورت جس کو اس کے شوہر نے رخصتی سے پہلے 3 طلاقیں دے دی ہوں الگ الگ لفظوں سے، یا پھر ایک ہی لفظ سے 3 طلاقیں دی ہوں، اس کا مسئلہ علیحدہ ہے۔ اور ایک وہ عورت جس کو اس کے شوہر نے رخصتی کے بعد باہمی تعلق قائم ہونے کے بعد اس کو 3 طلاقیں ایک وقت میں دی ہوں یا 3 طلاقیں الگ الگ وقتوں میں دی ہوں، اس کا مسئلہ علیحدہ ہے۔ پہلے طلاق دی، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے درمیان باہمی تعلق قائم نہ ہوا ہو، یعنی ہم بستری والا معاملہ نہ ہوا ہو، تو یہ والی کنڈیشن اور صورت ہوگی کہ وہ ہم بستری والا معاملہ جب نہیں، قرآن پاک نے ایک طریقہ بتایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی اس طریقے سے ہٹ کر طلاق دے گا تو ہوگی نہیں، طلاق ہوگی لیکن بندہ گناہگار ہوگا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار تھا کہ اگر ان کے پاس کوئی 3 طلاقیں دے کر آتا تو پہلے اس کو وہ سزا کے طور پر کوڑے لگاتے تھے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا طلاق کا مسئلہ کہ اگر عورت کو رخصتی سے پہلے باہمی تعلق قائم ہونے سے پہلے اس کا شوہر طلاق دے دیتا ہے، ایک ہی جملے سے 3 طلاقیں دیتا ہے تو مسئلہ کیا ہوگا؟ الگ الگ 3 لفظوں سے 3 طلاقیں دیتا ہے تو مسئلہ کیا ہوگا؟ ایک طلاق دیتا ہے تو مسئلہ کیا ہوگا؟ اور جس کے ساتھ رخصتی والا معاملہ ہو چکا ہو، باہمی تعلق قائم ہو چکا ہو، اس کے بعد اس کا ہسبینڈ اس کو 1 طلاق دیتا ہے تو مسئلہ کیا ہوگا؟ 3 طلاقیں دیتا ہے تو مسئلہ کیا ہوگا؟ ایک وقت میں دیتا ہے تو مسئلہ کیا ہوگا؟ الگ الگ وقتوں میں دیتا ہے تو کیا مسئلہ ہوگا؟ بڑی اہم ویڈیو ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ سب سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھ لیں، جس کی رخصتی ابھی تک نہیں ہوئی اس کو اس کا ہسبینڈ جب ایک بار لفظ طلاق بولے گا، یعنی اس کو طلاق دے گا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں یا میری طرف سے تمہیں طلاق ہے، تو ایک طلاق دینے سے ہی ان دونوں کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ جو عورت جس کے ساتھ باہمی تعلق قائم ابھی تک نہیں ہوا، ہم بستری والا معاملہ نہیں ہوا، جس کی رخصتی ابھی تک نہیں ہوئی، اس عورت کی عدت نہیں ہوتی اگر اس کو طلاق دے دی جائے۔ تو مرد نے جیسے ہی اس کو ایک بار طلاق دی، ایک طلاق دینے سے ہی دونوں کا نکاح ختم ہو جائے گا، طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی، اب دونوں میاں بیوی نہیں رہے۔ اب کوئی مرد اگر اپنی بیوی کو، شوہر کوئی اپنی بیوی کو، مثال کے طور پر اس کی رخصتی ابھی تک نہیں ہوئی تھی، اپنی اس بیوی کو جس کے ساتھ باہمی تعلق قائم نہیں ہوا، اس کے ساتھ وہ رخصتی والا معاملہ ابھی تک نہیں ہوا، تو اب ایسی صورت میں اگر وہ اس کو 1 طلاق دیتا ہے تو نکاح فوراً ختم ہو گیا۔ اب اگر کوئی بندہ یوں بولتا ہے اپنی بیوی کو کہ میری طرف سے تمہیں طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، یعنی الگ الگ 3 لفظ یوز کر کے وہ اس کو طلاق دیتا ہے، تو اب ایسی صورت میں حکم یہ ہوگا کہ اس کو ایک ہی طلاق ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب اس نے اپنی بیوی کو پہلی بار بولا کہ میری طرف سے تمہیں طلاق ہے یا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو ایک بار ہی طلاق دینے کی وجہ سے دونوں کا نکاح ختم ہو چکا، اب دونوں میاں بیوی نہیں رہے۔ اور جب ایک بار ہی اس نے طلاق دی اور میاں بیوی نہیں رہے اور اس پر عدت والا معاملہ بھی نہیں ہوتا، طلاق رجعی واقع ہوگی نہیں، اس کو طلاق بائنہ ہی واقع ہوگی۔ تو جیسے ہی اس نے ایک بار بولا تھا، دونوں کا رشتہ تعلق میاں بیوی والا ختم ہو گیا تھا۔ اب ایک بار کہنے سے نکاح ختم ہو گیا، اب جب وہ دوسری بار بولے گا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، یعنی ایک ہی وقت میں بول رہا ہے کہ میری طرف سے تمہیں طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، اگرچہ اس نے 1 سیکنڈ میں، 2 سیکنڈ میں، 3 سیکنڈ میں ہی بولا ہو، لیکن 3 الگ الگ الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں، تو جب پہلی بار اس نے طلاق کا لفظ استعمال کیا، دونوں کا نکاح ختم ہو گیا، اب میاں بیوی نہیں رہے۔ جب وہ دوسری بار بولے گا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو وہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے، کہ ایک بار کہنے سے ہی نکاح ختم ہو چکا، اب وہ اس کی بیوی نہیں ہے، دوسری بار جو بولے گا وہ طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بیوی نہیں ہے اس کی، اور جو بیوی نہیں ہے اس کو طلاق نہیں دے سکتے۔ تیسری بار جو بولے گا وہ بھی دونوں، دوسری بار اور تیسری بار جو کہنا اس کا طلاق دینا وہ فضول ہوگا، کیونکہ اب وہ اس کی بیوی نہیں رہی۔ تو ایسی صورت میں اس کو، عورت کو، ایک ہی طلاق ہوگی۔ لیکن اگر اس میں وہ مثال کے طور پر ایک ہی جملے کے اندر 3 طلاق دے دیتا ہے، جیسے وہ یہ بول دیتا ہے کہ میری طرف سے تمہیں 3 طلاق ہیں، اب ایک ہی جملے میں اکٹھی اس نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو اب اس صورت میں 3 طلاقیں ہو جائیں گی، کیونکہ اس نے الگ الگ الفاظ استعمال نہیں کیے بلکہ ایک ہی جملے کے ساتھ اس نے تینوں طلاقیں دے دی ہیں، تو اب 3 طلاقیں اس کی بیوی کو ہو جائیں گی۔ اب وہ حرمت مغلظہ کے ساتھ اس پر حرام ہو جائے گی، اب دونوں آپس میں دوبارہ نکاح کے ساتھ رجوع نہیں کر سکتے، نکاح نہیں کر سکتے۔ لیکن پہلا مسئلہ جو میں نے بتایا کہ جس نے اپنی بیوی کو، جس کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اس کو اگر وہ طلاق دیتا ہے 3 الفاظ کے ساتھ، علیحدہ علیحدہ 3 لفظ یوز کرتا ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، تو ایک طلاق ہوگی، کیونکہ پہلی طلاق سے ہی دونوں کا نکاح ختم ہو چکا، دوسری اور تیسری طلاق نہیں ہوگی کیونکہ وہ اس کی بیوی نہیں ہے۔ اب کسی نے اس طرح اگر رخصتی سے پہلے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تو ایک طلاق واقع ہو گئی اور 2 بعد والی واقع نہیں ہوئی، تو اس کی بیوی کو ایک ہی طلاق ہوئی ہے۔ اب دوبارہ اگر وہ نکاح کرنا چاہیں تو یہ نکاح کر سکتے ہیں۔
یعنی دوبارہ سے نکاح کر لیں اور ساتھ رہ سکتے ہیں، ایک طلاق اس کے حق سے نکل گئی، 2 طلاقوں کا حق اس مرد کے پاس باقی ہوگا، آئندہ کبھی زندگی میں دے گا تو وہ واقع ہو جائیں گی، یعنی پہلی والی شمار نہیں ہوگی، جو پہلی ہو چکی وہ ہو چکی، اب 2 کا حق باقی ہے۔ لیکن وہ دوسرا بندہ کہ جس نے ایک ہی جملے سے 3 طلاقیں دی ہیں تو اس کی تینوں ہو جائیں گی، کیونکہ اس نے لفظ ہی ایک یوز کیا ہے، جملہ ہی ایک یوز کیا ہے، تو اس میں یہ والا معاملہ نہیں ہوگا کہ پہلی سے نکاح ختم ہو گیا تھا، بعد میں بیوی نہیں رہی اس وجہ سے دوسری اور تیسری نہیں ہوگی، بلکہ تینوں ہو جائیں گی۔ ایک بات اور اس میں ایک بات یہ بھی آپ ایڈ کر لیں کہ اس میں رخصتی کے بعد باہمی تعلق قائم ہونے والی جو میں بات کر رہا ہوں کہ رخصتی سے پہلے طلاق دی، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے درمیان باہمی تعلق قائم نہ ہوا ہو، یعنی ہم بستری والا معاملہ نہ ہوا ہو، تو یہ والی کنڈیشن اور صورت ہوگی کہ وہ ہم بستری والا معاملہ جب نہیں ہوا تو عدت بھی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر نکاح ہو چکا تھا اور ہم بستری والا معاملہ ہو گیا، اگرچہ گھر سے رخصتی کر کے وہ اپنے شوہر کے گھر نہیں گئی، لیکن پھر بھی کسی جگہ پر یا جو بھی معاملہ ہوا ہم بستری والا معاملہ ان کے درمیان ہو چکا ہو، تو اب اگرچہ ظاہری طور پر رخصتی نہیں ہوئی تو تب پھر اس پر عورت پر عدت ہوگی، تب اس کے طلاق کے مسائل یہ والے نہیں ہوں گے جو ابھی میں نے بتایا، اس کی میں ابھی ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ اس کا معاملہ رخصتی کے بعد والا ہی ہوگا کیونکہ ان کے درمیان باہمی تعلق قائم ہو چکا ہے۔ اسی طرح وہ مرد و عورت کے جو تنہائی میں اتنا وقت گزار چکے ہوں کہ اگرچہ رخصتی نہیں ہوئی، اگرچہ ہم بستری ان کے درمیان نہیں ہوئی، لیکن تنہائی میں ایک کمرے میں ایک کسی ایسی جگہ پر جہاں پر اگر وہ چاہتے تو باہمی تعلق اس وقت میں کر سکتے تھے، قائم کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا، یعنی اتنا وقت تنہائی میں ایک ساتھ گزارا جہاں پر باہمی تعلق قائم کرنے سے کوئی چیز ان کو مانع نہیں تھی، چاہتے تو کر سکتے تھے، اتنا وقت بھی اگر ساتھ گزارا ہے تو یہ بھی ہم بستری کے حکم میں ہی ہوگا۔ اب اس عورت کے طلاق والے مسائل بھی وہی ہوں گے جس طرح رخصتی کے بعد والی عورت کے مسائل ہوتے ہیں، جو میں ابھی بتانے لگا ہوں۔ یہ 2 باتیں اس میں اہم تھی جو بتا دی۔ اب اس کی بات عورت کی، وہ عورت جو جس کی رخصتی ہو گئی ہو، باہمی تعلق جس کے ساتھ قائم ہو چکا ہو، یعنی اپنی ہسبینڈ کے گھر وہ چلی گئی ہے، یا پھر اس کے ساتھ باہمی تعلق قائم ہو چکا ہے، یا پھر وہ شوہر کے ساتھ تنہائی میں اتنا وقت گزار چکی ہے جیسے میں نے ابھی بتایا کہ جس میں باہمی تعلق قائم کیا جا سکتا تھا، کوئی چیز ان کو روکنے میں مانع نہیں تھی۔ اب یہ عورتیں ساری جو ہیں ان کے لیے طلاق کا مسئلہ یہ ہوگا کہ ان کا شوہر اگر ان کو ایک طلاق دے گا تو ایک طلاق ہو جائے گی، اور وہ طلاق رجعی ہوگی اگر واضح الفاظ میں بولتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں یا میری طرف سے تمہیں طلاق ہے، اور ایک طلاق دینے کی وجہ سے ایک طلاق تو ہو جائے گی لیکن ان کا نکاح فوراً ختم نہیں ہوگا۔ مرد اگر عدت کے اندر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے، یعنی کوئی بات بول کے، جملہ بول کے کہ میں رجوع کرتا ہوں، یا پھر عورت کے ساتھ ایسا کوئی باہمی تعلق والا معاملہ کر کے رجوع کر سکتا ہے جس سے رجوع سمجھا جائے، تو وہ رجوع نکاح کے بغیر رجوع کر سکتا ہے، طلاق ایک ہو جائے گی لیکن اس کے پاس عدت کے اندر بغیر نکاح کے رجوع کرنے کا اختیار ہوگا، کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اب 2 طلاقوں کا حق اس کے پاس باقی رہ جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو 2 بار طلاق دی کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، یا میری طرف سے تمہیں طلاق ہے، 2 بار دے دی، اب یہ 2 طلاقیں بھی رجعی طلاقیں ہوں گی، اس میں بھی مرد کے پاس عدت کے اندر رجوع کرنے کا اختیار ہوگا، وہ بھی بغیر نکاح کے۔ اور پہلی اور دوسری طلاق کا جس طرح میں نے بتایا، ایک طلاق دی یا 2 طلاقیں دی، عدت کے اندر رجوع کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں۔ وہ 1 دی تھی تو 1 ہو گئی ہے، 2 دی تھی تو 2 ہو گئی ہیں، لیکن رجوع کر سکتے ہیں، رجوع کر کے ساتھ رہ سکتے ہیں بغیر نکاح کی عدت کے اندر۔ لیکن طلاقیں 1 دی تھی تو 1 ہو چکی، 2 دی تھی تو 2 ہو چکی، اب اس کے پاس جتنی اس نے طلاقیں نہیں دی ان کا یہ اختیار باقی ہوگا کہ 1 دی ہے تو 2 کا اختیار باقی ہے، 2 دے چکا ہے تو 1 کا اختیار باقی ہے، لیکن رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن اگر پہلی 1 طلاق دی تھی یا 2 طلاقیں دی تھیں اور عدت کے اندر اگر اس نے رجوع نہیں کیا، عدت پوری ہو جائے گی تو دونوں کا نکاح پھر ختم ہوگا، پھر دونوں کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ اب وہ بغیر نکاح کے رجوع نہیں کر سکتے، رجوع کرنا چاہیں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، اور اس میں بھی معاملہ وہی ہوگا کہ 1 طلاق دی تھی اور عدت گزر گئی تو اب اس کے پاس 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا کہ نکاح دوبارہ کرے گا تو 2 طلاقوں کا اختیار اس کے پاس موجود ہے۔ اگر وہ اس نے 2 طلاقیں دے دی تھی، عدت کے اندر رجوع نہیں کیا تو عدت کے بعد دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، لیکن 1 طلاق کا حق اس کے پاس باقی رہے گا۔ یہ بات اس کے بعد بات یہ ہے کہ اگر اس نے 3 طلاقیں اپنی بیوی کو دے دیں کہ 3 بار بول دیا میری طرف سے تمہیں طلاق ہے، تو تینوں طلاقیں ہو جائیں گی۔ وہ الگ جملوں سے بولے تب بھی 3 ہوگی، ایک ہی جملے سے بولے تب بھی 3 ہوگی، ایک ہی وقت میں بولے 3 طلاقیں تب بھی 3 ہوگی۔
الگ الگ وقتوں میں 3 طلاقیں دیں تب بھی 3 ہوگی. مثال کے طور پر ایک ابھی دے دی، 1 گھنٹے بعد دے دی، ایک اگلے گھنٹے بعد دے دی، تب بھی 3 ہوگی. اور ایک ہی سیکنڈ کے اندر بول دیا طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، تب بھی 3 ہوگی. یا الگ الگ مہینوں میں 3 دے دی تب بھی 3 ہوگی. ہاں اس میں ایک بات میں یہ ایڈ کروں، جیسے بعض لوگ بولتے ہیں کہ ایک وقت میں اکٹھی 3 طلاقیں دینے سے ایک ہی ہوتی ہے، وہ ان کی غلط فہمی ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ 3 طلاقیں دینا شریعت میں منع ہے. یعنی کہ وہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کریں گے، یہ دیکھو اللہ پاک نے یہ فرمایا، تو اللہ پاک نے طریقہ بتایا ہے. احادیث میں یا قرآن پاک کی آیات میں جو طریقہ موجود ہے کہ طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے، تو وہ طریقہ ہے. اگر کوئی اس طریقے پر عمل نہیں کرے گا طلاق دیتے ہوئے تو وہ گناہگار ہوگا کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ اس طریقے کے مطابق طلاق نہیں دی، کسی اور طریقے کے مطابق اس نے طلاق دے دی ہے تو وہ طلاق ہوگی ہی نہیں. بھائی وہ جب دے 3 رائے تو 3 ہو جائیں گی، لیکن قرآن پر اور حدیث پر عمل نہیں کیا کہ حدیث میں جو طریقہ موجود تھا اس طریقے کے مطابق اس نے نہیں دی، قرآن میں جو طریقہ موجود تھا اس طریقے کے مطابق اس نے طلاق نہیں دی. اس وجہ سے وہ نافرمان ٹھہرے گا، حرام کام کرنے والا ٹھہرے گا، گناہگار ہوگا کہ 3 طلاقیں اکٹھی دی، اس نے ناجائز کام کیا، حرام کام کیا، لیکن وہ کام ہو جائے گا. بالکل اسی طرح کہ جس طرح کوئی اور ناجائز یا حرام کام ہو کہ قرآن نے اس کا طریقہ کچھ اور بتایا ہے یا قرآن نے اس سے منع کیا ہے اور وہ بندہ وہ کام کر دے، تو یہ نہیں بولا جائے گا کہ وہ کام اس نے کیا ہے تو ہوا ہی نہیں، کیونکہ قرآن نے اس طرح تو بتایا نہیں ہے، یا قرآن نے تو اس سے منع کیا ہے تو لہٰذا یہ کام ہوگا ہی نہیں. وہ کام ہو چکا، لیکن وہ گناہگار ہوگا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے. یہ 3 طلاق کا مسئلہ بھی بالکل سیم اسی طرح ہے کہ قرآن نے بالکل بے شک 3 طلاقیں دینے کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ طریقہ دینی کس طرح ہے. ایک دینی ہے، پھر اس کے بعد وہ معاملات پورا ٹھہرنے والا اور وہ اس کو ٹھہرائے اور کرے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یعنی وہ سارے معاملات جو ہے وہ ایک قرآن پاک نے ایک طریقہ بتایا ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی اس طریقے سے ہٹ کر طلاق دے گا تو ہوگی نہیں، طلاق ہوگی لیکن بندہ گناہگار ہوگا. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار تھا کہ اگر ان کے پاس کوئی 3 طلاقیں دے کر آتا تو پہلے اس کو وہ سزا کے طور پر کوڑے لگاتے تھے کہ تم نے قرآن کی نافرمانی کیوں کی ہے، اللہ کی نافرمانی کیوں کی ہے، قرآن کے خلاف کیوں کیا ہے، رسول اللہ کی نافرمانی کیوں کی ہے. جب اللہ نے فرمایا ہے کہ طلاق اس طرح دینی ہے، 3 اکٹھی نہیں دینی، جب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 اکٹھی طلاق نہیں دینی بلکہ اس طریقے کے مطابق دینی ہے جو ایک طریقہ شریعت نے دیا ہے، تو تم نے قرآن کی اور حدیث کی نافرمانی کیوں کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کیوں کی ہے. اس سزا کے طور پر حضرت عمر پہلے اس کو کوڑے لگاتے تھے، اس کے بعد پھر اس کا فیصلہ کرتے تھے کہ 3 دی ہیں تو 3 ہو گئی ہیں. بالکل اس بات کو سمجھنا چاہیے، اور جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں تو ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں. اور وہ میں نے وضاحت کر دی کہ قرآن نے طریقہ بالکل بے شک جو بتایا ہے وہ حق ہے، لیکن اس طریقے کو کوئی خلاف کرے گا تو طلاق ہو جائے گی، لیکن وہ بندہ گناہگار ہوگا، اس پر توبہ لازم ہوگی، لیکن وہ 3 طلاقیں ہو جائیں گی. اب وہ اس کا مسئلہ میں نے بتا دیا کہ مرد نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دیں تو 3 ہو جائے گی. اب وہ حرمت مغلظہ کے ساتھ اس پر حرام ہو جائے گی اپنے شوہر پر. اب یہ اس شوہر کے ساتھ شادی دوبارہ نہیں کر سکتی، رجوع کی کوئی صورت نہیں ہے. جب 3 طلاقیں دے دی ہیں تو دوبارہ رجوع نہیں کیا جا سکتا. اس مرد کی شوہر کی وہ عدت گزارے گی، کسی اور شوہر سے نکاح کرے اور ہمیشہ ہمیشہ والا نکاح کرے، ہمیشہ والا، جیسے اس شوہر کے ساتھ پہلے کے ساتھ کیا تھا اس کے ساتھ بھی اس طرح ہمیشہ ہمیشہ والا نکاح کرے. اس میں کوئی قید، کوئی شرط، 1 رات والی، چند دن والی، کچھ گھنٹوں والی، ایسی کوئی شرط نہیں ہوگی. وہ ہمیشہ والا نکاح کرے. جس طرح یہ اس کا ہسبینڈ تھا وہ بھی اس کا ہسبینڈ ہے، اس کے پاس بھی تمام اختیارات ہوں گے میاں بیوی والے. وہ جو چاہے کرے، طلاق دے نہ دے اس کا اپنا معاملہ ہوگا. اب مثال کے طور پر ان کی آپس میں نہیں بن پاتی، وہ عورت کو طلاق دے دیتا ہے یا اس کا انتقال ہو جاتا ہے. اب پھر عورت اس کی عدت گزارنے کے بعد اگر پہلے شوہر کی طرف لوٹنا چاہے کہ اس کی عدت پوری کر لی، اب اگر پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو نکاح کر سکتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے رجوع کرنے کی. امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی. اس میں سے پھر بھی اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.